السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد رفیق مغل اور آپ میرا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کا خیر مقدم۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں برطانیہ کے ایک ممتاز نوجوان بزنس مین عاصم یوسف سے، جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ایف ایم سی لاجسٹک کے۔ بہت بڑی کمپنی ہے اور یہ ایک واحد کمپنی ہے، لارجسٹ کمپنی ہے لاجسٹکس کی، جو ایک پاکستانی اون کر رہا ہے، پاکستانی اس کو چلا رہا ہے، جو کہ پاکستان کے لیے بڑی قابل فخر بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عاصم یوسف جو ہیں یہ سیکرٹری جنرل ہیں آئی بی پی سی کے، جو کہ ایک بہت بڑا ایک ایسا ادارہ ہے جو برطانیہ کے اندر پاکستانی بزنس کمیونٹی کو اکٹھا کر کے، ان کی یہ کارپوریشن ہے، اکٹھا کر کے بڑے اچھے کام کرتے ہیں۔ اس کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے، لیکن آج ہم آج جو ان سے ملاقات کر رہا ہوں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو اعتماد سازی ہے سرمایہ کاری کے حوالے سے، اس کی کیا سچویشن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو برطانیہ کے اندر بیٹھا ہوا بزنس مین ہے وہ پاکستان کی سیاسی صورتحال کو، آنے والے انتخابات کو، اور انتخابات سے پہلے کی سچویشن کو، اور انتخابات کے بعد کی سچویشن کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ عاصم صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور سب سے پہلے میں آپ سے یہی پوچھوں گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں پاکستان کے اندر اس وقت سرمایہ کاری کے حوالے سے اعتماد موجود ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفیق مغل صاحب، پہلے میں تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ آئے، اپنا وقت نکالا۔ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں بالکل بھی سرمایہ کاری کے جو ہیں وہ حالات سازگار نہیں ہیں، اور اس وقت ایک بڑی بے یقینی کی فضا ہے، بڑی ہی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ پریشان بھی ہیں اور سوچ بھی رہے ہیں کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اور مطلب کچھ جو ہے اس وقت کوئی رائٹ ٹائم نہیں ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کا، اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ بہت ساری مشکلات کا شکار ہے۔ یعنی کہ برطانیہ میں بیٹھا ہوا آپ جیسا بزنس مین، آپ جو ہے وہ اعتماد نہیں رکھتے اس وقت؟ میں سمجھتا ہوں برطانیہ میں کیا، پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے جو بزنس مین ہیں یا پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ اس وقت جو ہے وہ پریشان ہے پاکستان کی کرنٹ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے اور فائنینشیل سچویشن کی وجہ سے، کہ پاکستان مشکل وقت سے گزر رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک جو ہمیں سمجھ آتی ہے ایز جرنلسٹ، ہم جب صورتحال کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو قومی معاشی ترقی کا تسلسل ہے وہ برقرار نہیں رہتا، نئے لوگوں کے آنے سے، نئے افراد کے، نئی پارٹیز کے پاور میں آنے سے وہ رک جاتا ہے۔ یہاں برطانیہ کے اندر، یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر قومی معاشی ترقی کا تسلسل برقرار رہتا ہے، یہاں پہ رک جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں اس کی سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ دو وجوہات میں سمجھتا ہوں۔ ایک تو پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، جو ہے پچھلے، اگر میں کچھ ادوار کا ذکر کروں، پچھلی 2-3 حکومتوں کا ذکر کروں تو پیپلز پارٹی نے اپنے 5 سال مکمل کیے، لیکن وہ دور مشکل تھا، بہت ساری دہشت گردی کے مسائل تھے اور بھی تھا، تو اس وجہ سے کافی رہا۔ پھر اس کو جب نون لیگ کی حکومت آئی تو اس کے اندر بھی جو ہے 1.5-2 سال کے بعد وہ پھر کھینچا تانی شروع ہو گئی اور کیسز اور سب چیزیں شروع ہوئی، پھر ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی۔ 5 سال تو پورے ہوئے، لیکن وہ جو 2-2.5 سال تھے آخری وہ ضائع ہو گئے، اس میں کچھ پروڈکٹیو کام نہیں ہو سکا۔ اس طرح سے پھر اگلی حکومت پی ٹی آئی کی بھی آئی تو اس کے اندر بھی 1.5-2 سال کے بعد وہ کھینچا تانی۔ تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے یہ ایک میجر ایشو ہے۔ اس کے علاوہ جو میں سمجھتا ہوں جو اس سے بڑا ایک ایشو ہے وہ ہے، یہ جو میجر ایشو بتا رہے ہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اس کی وجہ سے عوام کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا، اس کے دیکھیں فائدہ نہیں ہوتا عوام کو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے۔ پولیٹیکل پارٹیز اپنا کام نہیں کر سکتی۔ دیکھیں کوئی بھی پارٹی آتی ہے اپنے کچھ اچھے پروجیکٹس لے کے آتی، جیسے بے نظیر انکم سپورٹ ایک اچھا پروگرام تھا، جیسے پڑھا لکھا پنجاب ایک اچھا پروجیکٹ تھا، صحت کارڈ ایک اچھا پروجیکٹ تھا، آپ کا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ایک اچھا پروجیکٹ تھا۔ تو مختلف حکومتوں نے مختلف اچھے پروجیکٹ دیے ہیں، بٹ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے۔ اور ایک جو چیز میں سمجھتا ہوں یہاں بڑا ضروری ہے مینشن کا، وہ ہے کہ پالیسیز کے اندر کنٹینیوٹی نہیں رہتی۔ جب نئی گورنمنٹ آتی ہے تو پرانی گورنمنٹ کی پالیسیز کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیں دنیا کے اندر، اگر جیسے آپ نے امریکہ کو، برطانیہ کا ذکر کیا، تو یہاں پہ گورنمنٹ کوئی بھی آئے، جو آپ کی پالیسیز ہیں وہ چلتی رہتی، بیکاز ادارے انڈیپینڈنٹلی چل رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان کا میجر ایشو یہ ہے کہ جو ادارے ہیں ان کو گورنمنٹ چلاتی ہے، نہ کہ اسی ادارے گورنمنٹ کو چلائیں، گورنمنٹ اداروں کو چلاتی ہے۔ تو اس لیے جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنی پالیسیز لے کے آتی ہے، اور پچھلی گورنمنٹ کی پالیسیز کو یا تو ڈسکریج کرتے ہیں یا ڈیمولش کر دیتے ہیں، بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ اوبیسلی وہ بالکل ڈیمولش کچھ ہو جاتی ہیں اور کچھ وہ ان پہ کام ہی نہیں ہوتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پالیسیز کے اندر کنٹینیوٹی ہے وہ بڑی ضروری ہے، اور اسی وجہ سے آج ہم کسی جگہ پہنچ ہی نہیں پا رہے۔ عاصم صاحب، آپ کی سوچ
سوچ کو اگر میں یہ کہوں کہ یہ ایک برطانوی بزنس مین کی سوچ ہے جو برطانیہ کے اندر کامیاب بزنس کرتے ہیں، جس طریقے سے آپ اپنا لاجسٹک کا کاروبار کر رہے ہیں، تو یہی سوچ باقی لوگوں کی ہے. آپ کے ارد گرد جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک میں بزنس کمیونٹی میں ملتا ہوں، ہمارے جیسے آپ نے IABPC ہماری تنظیم ہے، مختلف کاروباری شخصیات سے ملاقات ہوتی ہے. یہ ایک میجر ایشو ہے ہمارا پاکستان کا، ایک بہت بڑا ایشو ہے، بہت بڑا المیہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کوئی گورنمنٹ بھی 5 سال پورے نہیں کر سکتی اپنی فل فورس کے ساتھ، اپنی پولیٹیکل فل فورس کے ساتھ اور اپنی پالیسیز کے ساتھ. کیونکہ جب آپ کے اوپر دوسری جگہ سے پریشر آنا شروع ہوتا ہے تو آپ کا دھیان بٹ کے دوسری چیزوں پہ چلا جاتا ہے اور آپ پرفارم ہی نہیں کر پاتے. آپ کے ارد گرد جو لوگ احباب، آپ کی بزنس کمیونٹی میں آپ کا جو ہلکا اثر ہے، آپ کی جو کارپوریشن ہے، اس میں بیٹھے ہوئے لوگ انتخابات کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اس وقت میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ہسٹری میں انتخابات کبھی اتنے ضروری نہیں تھے. 8 فروری 2024 8 فروری کو جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اللہ کرے ہو جائیں، کیونکہ اس کے بھی دیکھیں انسان کو امید تو اچھی ہی رکھنی چاہیے، لیکن پہلے جو تسلسل چل رہا ہے وہ اقدامات تو اس طرف جا رہے ہیں. ممکن ہے دیکھیں میں کہتا ہوں اللہ کرے کہ ہو جائیں، بیکاز پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی الیکشن اتنے ضروری نہیں رہے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ اتنی لانگ نہیں کیا انہوں نے. کیونکہ وہ ایک بے یقینی کی، جیسے میں نے پہلے کہا، ایک فضا جو بہت زیادہ بے یقینی کی فضا. یہی کوسچن ہے کہ اگر انتخابات ہو جاتے ہیں، ایک تو انتخابات کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، دوسرا اگر انتخابات ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا آپ لوگوں کو امید ہے؟ دیکھیں جی میں تو پہلی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ انتخابات ہو جائیں، فیئر اینڈ فری الیکشن ہو جائیں، نئی گورنمنٹ آ جائے. اور اس سے زیادہ میں یہ خواہش ظاہر کرتا ہوں یا اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کو 5 سال کام بھی کرنے دیا جائے، اس کی پالیسیز میں اس کو انڈیپینڈنٹلی کام بھی کرنے دیا جائے، تاکہ جب تک کوئی پولیٹیکل پارٹی اپنا کام نہیں کرے گی پوری طریقے سے. دیکھیں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ڈیفینیٹلی کل کو عوام میں واپس جانا ہے، ووٹ لینے کے لیے جانا ہے. اگر وہ کام نہیں کریں گے تو عوام ان کو ووٹ نہیں دے گی. تو پولیٹیکل پارٹی چاہتی ہے کہ وہ کام کریں، کچھ نہ کچھ ایسا کام کریں، لیکن یہ جو انسٹیبلٹی آتی ہے، جو کھینچا تانی ہوتی ہے، اس سے وہ اپنے کام سے توجہ ہٹا کے اور دوسری چیزوں میں کام شروع ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ایلیمنٹ ہے کہ جو بھی پارٹی الیکشن کے بعد آئے وہ اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کروا سکے اور کھل کے اس کو کام کرنے دیا جائے. اس سے اوورسیز میں بیٹھے ہوئے بزنس کمیونٹی جو ہے، پاکستانی بزنس کمیونٹی، اس کا لیکن میں آپ کے چینل سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستانی اوورسیز پاکستانیوں کو اگر آپ پاکستان میں اپرچونٹیز دے دیں تو آپ کو کسی IMF کی، کسی ورلڈ بینک کی ضرورت ہی نہیں ہے. بیکاز دیکھیں جو امریکہ میں جو پاکستانی ہیں، جو برٹش پاکستانی ہیں، جو امریکن پاکستانی ہیں، یا جو مڈل ایسٹ میں پاکستانی ہیں، وہ ماشاءاللہ بڑے اسٹرانگ ہیں اور وہ اتنے اچھے پروجیکٹس وہاں پہ کر سکتے ہیں اور انہیں کیے بھی ہیں. ریگل اسٹیٹ میں جتنی انویسٹمنٹ پاکستان میں پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ 4-5 سال میں ہوئی، کبھی بھی اتنی نہیں ہوئی. آپ کی اتنی جو سوسائٹیز آج پاکستان بنی، اس میں میجر انویسٹمنٹ ہی لوگ اوورسیز پاکستانیوں کی ہے. تو پاکستانیوں کو آپ موقع تو دیں، ان کو ایک اعتماد تو دیں، اور وہ اعتماد کے لیے آپ کو 2 چیزیں چاہیے، ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی اور ایک پالیسیز کے اندر کنٹینیوٹی. اگر یہ دونوں چیزیں پاکستان میں آ جائیں تو پاکستان کو ترقی سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. عاصم یوسف صاحب بہت شکریہ آپ کا ہم سے گفتگو کرنے کا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رفیق مغل کو دیجیے اجازت. اپنا رکھیے بہت سا خیال. اللہ نے کے بعد.